لیکن جب شاعری پڑھنا شروع کیا میں نے تو فرحت عباس صاحب وہ چند شاعروں میں سے ایک تھے جن کو میں نے پڑھا سب سے پہلے. تو آج میں نے کوئی اپنی ایک پرانی ڈائری نکالی جس میں 25 سال پہلے میں نے شاہ صاحب کے کچھ شعر لکھے تھے. تو وہ میں سب سے پہلے تو وہ سناؤں گا کہ یاد ہے مجھے اسی لیے ابھی تک کہ خدا کے بعد ہر لمحہ تیرا اظہار کرتے تھے. خدا کے بعد ہر لمحہ تیرا اظہار کرتے تھے. وہ دن بیتے کہ جب ہم تم سے اتنا پیار کرتے تھے. وہ دن بیتے کہ جب ہم تم سے اتنا پیار کرتے تھے. وہ چاہے جس سے بھی سرزد ہوا ہوتا تھا لیکن ہم. وہ چاہے جس سے بھی سرزد ہوا ہوتا تھا لیکن ہم تمہارے واسطے ہر جرم کا اقرار کرتے تھے. تو میرے ڈائری کے اسی صفحے کے اوپر ایک اور قطعہ ہے شاہ صاحب کا کہ چاند راتوں کی کہانی بھول جا. چاند راتوں کی کہانی بھول جا. پیار کی یہ بھی نشانی بھول جا. اب نہ دہرا جاگتی آنکھوں کے خواب. اب نہ دہرا جاگتی آنکھوں کے خواب. کس طرح بیتی جوانی بھول جا. تو اس طرح بہت شاعری مجھے شاہ صاحب کی یاد ہے اور آج بھی جو ہے وہ پڑھتا ہوں تو اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا میں 25 سال پہلے اس چیز کو پڑھا کرتا تھا. تو اس میں ایک چھوٹی سی آزاد نظم ہے شاہ صاحب کی، وہ پیش کرتا ہوں میں کہ اب کم از کم تم تو نہ پوچھا کرو. اب کم از کم تم تو نہ پوچھا کرو کہ میں اتنا اداس گمسم اور غم زدہ کیوں رہتا ہوں. تو یہ مجھے زبانی یاد تھیں اس وقت شاہ صاحب کی تو میں نے سنا دی. اور آخر میں سر اپنا تھوڑا سا کلام سناؤں گا. ایک کوشش ہے، امید ہے کہ پسند آئے گی. میری ہمت میری اوقات سے بڑھ کے تھے. میری ہمت میری اوقات سے بڑھ کے تھے. وہ حسین خواب جو ایک گھر کے تھے. وہ حسین خواب جو ایک گھر کے تھے. سب نے باندھ لیا رخت سفر دیکھ کے مجھے. سب نے باندھ لیا رخت سفر دیکھ کے مجھے. میرے احباب بھی نکل پڑے جدھر کے تھے. واہ. اور عرض کیا ہے کہ اس کی یادوں کو ہر پل سنبھال رکھا تھا. اس کی یادوں کو ہر پل سنبھال رکھا تھا. بچھڑ کے بھی ہم صدا اسی کے در کے تھے. اور عرض کیا ہے کہ محبت میں شکوے تھی شکایتیں تھی بہت. محبت میں شکوے تھے شکایتیں تھی بہت. مگر یہ بھی سچ ہے کہ بہت لمحے شکر کے تھے. اور پڑھ کے بارہا میری آنکھیں بھیگ جاتی تھیں. پڑھ کے بارہا میری آنکھیں بھیگ جاتی تھیں. خطوط اس کے بھی کیا خوب اثر کے تھے. پڑھ کے بارہا میری آنکھیں بھیگ جاتی تھیں. خطوط اس کے بھی کیا خوب اثر کے تھے. اور عرض کیا ہے کہ زندگی ایک دوسرے کو سمجھانے میں کٹ گئی. زندگی ایک دوسرے کو سمجھانے میں کٹ گئی. موضوع نہ بن پائے جو معاملے غور و فکر کے تھے. اور مقطع ہے کہ کاشف کچھ ہم بھی دشمن تھے اپنی خوشیوں کے. کاشف کچھ ہم بھی دشمن تھے اپنی خوشیوں کے. کچھ لوگ بھی ملے ایسے جو بری نظر کے تھے. تو میری ہمت میری اوقات سے بڑھ کے تھے. وہ حسین خواب جو ایک گھر کے تھے. بہت خوبصورت. آپ کو جنم دن مبارک سر. آپ سلامت رہیں. کامیابیاں اور ہماری محبتیں آپ کے قدم چومتی رہیں اسی طرح. اللہ خوشیاں دے آپ کو. آپ کی نظر امجد صاحب کے چند شعر سر. تم جس خواب امجد اسلام امجد کے سر. نہیں سر نہیں سر. چلو سر نہیں پڑھتے پھر اگر تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر. تم جس خواب میں آنکھیں کھولو تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ. تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ. تم جس پھول کو ہنستا دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے. تم جس پھول کو ہنستا دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے. اور تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے. تو سب یہ امجد صاحب کا تھا. تو اب ہم بات کرتے ہیں صلہ رحمی کی. صلہ رحمی کی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اصحاب میرے دوستو
میں کیوں نہ آپ کو ایک افضل ترین صدقہ بتاؤں کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے. صحابہ نے کہا فرمائیے پیارے نبی فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ سے بہت بدتمیزی کرتا ہو, آپ کو لائک نہ کرتا ہو, آپ کو گالیاں دیتا ہو, لیکن ہو وہ غریب ہو, آپ پوشیدہ طور پہ چھپ کر اس پہ صدقہ کریں اور اس کی مدد کریں. یہ افضل ترین صدقہ ہے. تو صلہ رحمی کی بڑا ذکر ہے ہمارے مذہب میں, صلہ رحمی کی بڑی امپورٹنس ہے, صلہ رحمی بڑے ضروری ہے. تعلق توڑنا بڑا برا سمجھا جاتا ہے, تعلق جوڑنے کو ترجیح دی جاتی ہے, زیادہ جوڑنے کو ترجیح دی جاتی ہے. تو صلہ رحمی پہ ایک نظم ہے شہریار زیدی صاحب کی, نیار نور کے ہسبینڈ جو تھے, بڑے اعلیٰ نظم انہوں نے لکھی ہے, تو بڑی مجھے پسند ہے. تو آپ کی نظر سر, ود یور کائنڈ پرمیشن سر. تعلق اس طرح توڑا نہیں کرتے, تعلق اس طرح توڑا نہیں کرتے کہ پھر سے جوڑنا دشوار ہو جائے. تعلق اس طرح توڑا نہیں کرتے کہ پھر سے جوڑنا دشوار ہو جائے. حیات ایک زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہو جائے. حیات ایک زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہو جائے. محبت اس طرح چھوڑا نہیں کرتے. تعلق اس طرح توڑا نہیں کرتے کہ پھر سے جوڑنا دشوار ہو جائے. حیات ایک زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہو جائے. محبت اس طرح چھوڑا نہیں کرتے. تعلق اس طرح توڑا نہیں. خفا ہونے کی رسمیں ہیں, خفا ہونے کی رسمیں ہیں, بگڑنے کے طریقے ہیں. خفا ہونے کی رسمیں ہیں, بگڑنے کے طریقے ہیں. رواج رسم و ترک دوستی پہ 100 کتابیں ہیں. خفا ہونے کے رسمیں ہیں, بگڑنے کے طریقے ہیں. رواج رسم و ترک دوستی پہ 100 کتابیں ہیں. رواداری کا ایسے راستہ چھوڑا نہیں کرتے. رواداری کا ایسے راستہ چھوڑا نہیں کرتے. محبت تعلق اس طرح توڑا نہیں کرتے. محبت اس طرح چھوڑا نہیں کرتے. کبھی خوشبو گلوں کی خاموشی پہ روٹھ جاتی ہے. کبھی بلبل گلوں کی خاموشی پہ روٹھ جاتی ہے. کبھی بلبل گلوں کی خاموشی پہ روٹھ جاتی ہے. پر اگلے سال سب کچھ بھول کر وہ لوٹ آتی ہے. کبھی بلبل گلوں کی خاموشی پہ روٹھ جاتی ہے. پر اگلے سال سب کچھ بھول کر وہ لوٹ آتی ہے. اگر پودوں سے پانی دور ہو جائے تو ہمسایہ درختوں کی جڑوں کے ہاتھ پیغامات جاتے ہیں. اگر پودوں سے پانی دور ہو جائے تو ہمسایہ درختوں کی جڑوں کے ہاتھ پیغامات جاتے ہیں. محبت میں سبھی ایک دوسرے کو آزماتے ہیں. محبت میں سبھی ایک دوسرے کو آزماتے ہیں, مگر ایسا نہیں کرتے کہ ہر امید ہر امکان مٹ جائے. محبت میں سبھی ایک دوسرے کو آزماتے ہیں, مگر ایسا نہیں کرتے کہ ہر امید ہر امکان مٹ جائے. کہاں تک کھینچنی ہے ڈور یہ اندازہ رکھتے ہیں. کہاں تک کھینچنی ہے ڈور یہ اندازہ رکھتے ہیں. ہمیشہ 4 دیواری میں ایک دروازہ رکھتے ہیں. کہاں تک کھینچنی ہے ڈور یہ اندازہ رکھتے ہیں. ہمیشہ 4 دیواری میں ایک دروازہ رکھتے ہیں. جدائی مستقل ہو جائے تو یہ زندگی زندان بن جائے. جدائی مستقل ہو جائے تو یہ زندگی زندان بن جائے. اگر خوشبو ہواؤں سے مراسم منقطع کر لے تو خود میں ڈوب کر بے جان ہو جائے. اگر خوشبو ہواؤں سے مراسم منقطع کر لے تو خود میں ڈوب کر بے جان ہو جائے. سنو یوں منہ موڑا نہیں کرتے. سنو یوں منہ موڑا نہیں کرتے. محبت اس طرح چھوڑا نہیں کرتے. تعلق اس طرح توڑا نہیں کرتے کہ پھر سے جوڑنا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور آپ جناب فرحت عباس صاحب دونوں کو آپ کی سالگرہ کی مبارکباد. بڑا خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے. یہ کوئی روایت تو نہیں ہے، نہ کوئی تقریر کا شوق ہے، لیکن ایک آدھ بات ایسے ہی سخن گسترانہ نہ بھی ہو تو کرنے کو جی چاہ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی مشاعرہ ہوتا ہے تو روایتاً ہی صحیح
پچھلے مشاعرے کی روداد اس میں پیش کی جاتی ہے، پھر صاحب صدر اس کی منظوری دیتے ہیں، کوئی اعتراضات ہوں ان کو سننے کے بعد اور آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل اختیار کرنے کے بعد۔ ایک تجویز میری یہ ہوگی کہ آئندہ سے مشاعرے میں اس چیز کا اہتمام کر لیا جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بجائے کسی ورکنگ ڈے کے اگر ہم اتوار کو رکھ لیں دوپہر کو، تو سارے دوست احباب فارغ بھی ہوتے ہیں اور میری طرح راستہ نہیں بھولتے۔ میں آج دوسری دفعہ راستہ بھولا ہوں۔ اپنے گھر سے میں 6:15 نکلا تھا اور یہاں میں 8:30 پہنچا ہوں، جوہر ٹاؤن سے یہاں پہ، اور لوکیشن لگا کے بھولا ہوں جی۔ لوکیشن نہ لگی ہوتی تو پتہ نہیں میں پنڈی پہنچ جاتا۔ جزاک اللہ۔ بہرحال عرض کرتا ہوں شاہ صاحب کہ تیز دھوپ میں چھت پہ بستر، اب جو میری عمر کے لوگ ہیں اور میرے ماحول کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ چھت پہ بستر کیا ہوتے ہیں، کہ تیز دھوپ میں چھت پہ بستر یادوں کے رہ جاتے ہیں۔ تیز دھوپ میں چھت پہ بستر یادوں کے رہ جاتے ہیں اور سر کے نیچے تکیے اپنی باہوں کے رہ جاتے ہیں۔ تیز دھوپ میں چھت پہ بستر یادوں کے رہ جاتے ہیں اور سر کے نیچے تکیے اپنی باہوں کے رہ جاتے ہیں، اور پہلے خوشبو چاند ستارے، بادل برکھا میں اور وہ، پہلے خوشبو چاند ستارے، بادل برکھا میں اور وہ، پھر ہاتھوں پہ لمس کے سائے ہاتھوں کے رہ جاتے ہیں۔ پہلے خوشبو چاند ستارے، بادل برکھا میں اور وہ، پھر ہاتھوں پہ لمس کے سائے ہاتھوں کے رہ جاتے ہیں، اور آج تلک تعبیر کی پریاں کبھی نہ اتریں چوٹی پر۔ آج تلک تعبیر کی پریاں کبھی نہ اتریں چوٹی پر، دامن میں کوہ کاف لیے ہم خوابوں کے رہ جاتے ہیں۔ آج تلک تعبیر کی پریاں کبھی نہ اتریں چوٹی پر، دامن میں کوہ کاف لیے ہم خوابوں کے رہ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیے گا کہ یادیں دور خلا میں شیشہ کاری کرتی رہتی ہیں۔ یادیں دور خلا میں شیشہ کاری کرتی رہتی ہیں، کتنے عکس ہوا میں بچھڑے چہروں کے رہ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سر۔ کہ یادیں دور خلا میں شیشہ کاری کرتی رہتی ہیں، کتنے عکس ہوا میں بچھڑے چہروں کے رہ جاتے ہیں، اور ایسے بھی کچھ لوگ تھے جن کی منزل ہی بے نام رہی۔ ایسے بھی کچھ لوگ تھے جن کی منزل ہی بے نام رہی، جیون بھر وہ راہیں کھوجتے راہوں کے رہ جاتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ تھے جن کی منزل ہی بے نام رہی، اور جیون بھر وہ راہیں کھوجتے راہوں کے رہ جاتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ہوں اغراض مکمل تو پھر عشق محبت ربط کہاں۔ ہوں اغراض مکمل تو پھر عشق محبت ربط کہاں، ساری عمر کے بندھن آخر تنکوں کے رہ جاتے ہیں۔ ہوں اغراض مکمل تو پھر عشق محبت ربط کہاں، اور ساری عمر کے بندھن آخر تنکوں کے رہ جاتے ہیں۔
اور عشق اولڑے پھول کو جانے کون کہاں لے جاتا ہے. عشق اولڑے پھول کو جانے کون کہاں لے جاتا ہے. ہر سو اڑتے سوکھے پتے وعدوں کے رہ جاتے ہیں. اور مقطع دیکھیے کہ ایسا علم ریاضی کا تھا، ایسا علم ریاضی کا تھا خالد کبھی نہ راس آیا. ایسا علم ریاضی کا تھا خالد کبھی نہ راس آیا. ہم حل کرتے ہجر سوال لکیروں کے رہ جاتے ہیں. اور جناب صدر آپ کی اجازت سے ایک پنجابی کی پیش کروں. اس غزل پہ آپ کو مبارکباد ہے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بہت ہر شعر خوبصورت سبحان. اور وہ جو تھا منزلوں والا تو آپ کی ساری زندگی اور ہم جیسے لوگوں کا بھٹکنا سب کا آ گیا اس میں. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. شاعری ہے بھی وہ جس میں زندگی شامل ہے. اور اگر تعارف میں آپ یہ نہ کہتے کہ ان کو ہائیکنگ پسند ہے تو ان کے پہلے شعر سے مجھے یقین تھا کہ پہاڑ، بادل، جگنو سبحان لوگ محبت کرتے ہیں وہ اس طرح کی نظم کہہ سکتے ہیں، عام بندہ نہیں کہہ سکتا. بڑی مختلف اور منفرد. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میں کوئی چلیں جو سامنے آ گئی شاہ صاحب میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ کچے کوٹھے مٹھی لو نو ترس ریاواں. اب یہ مٹھی لو ظاہر ہے جو دیہات سے ہیں، گاؤں سے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے مٹھی لو کیا ہوتی ہے. ہم شہر والوں کو بھی پتہ ہے. پتہ ہے آپ کو ماشاءاللہ کہ کچے کوٹھے مٹھی لو نو ترس ریاواں او دے پنڈے دی خوشبو نو ترس ریاواں. اور کچے کوٹھے مٹھی لو نو ترس ریاواں او دے پنڈے دی خوشبو نو ترس ریاواں. اور چھینٹ دا لیف سیاڑ تے سجن سینے تے. منظر کسی دیکھیے گا کہ چھینٹ دا لیف سیاڑ تے سجن سینے تے شیشے لگے پڑنگ دی ٹو نو ترس ریاواں. اور دکھ دی دوگڑ موڈے. اب دوگڑ پتہ نہیں سمجھتے لوگ کہ نہیں. گاؤں میں مٹی کے برتن ہوتے تھے اور ان مٹی کے برتنوں میں مختلف اجناس، چینی، گڑ، شکر، گھی، چاول سب، اور ایک برتن کے اوپر دوسرا برتن، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اعلیٰ حاصل کیا اس کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا اس ساری ترتیب اور کتار کو دوگڑ کہتے تھے. جی کہ دکھ دی دوگڑ موڈے جنگل ویلے دا. دکھ دی دوگڑ موڈے جنگل ویلے دا اور سکھ دی صدا گواچی کھو نو ترس ریاواں. اور شاہ صاحب سر اتے آسمان تے پیریں دھرتی نہیں. سر اتے آسمان تے پیریں دھرتی نہیں ویڑے چونتے ماں تے پیو نو ترس ریاواں. سر اتے آسمان تے پیریں دھرتی نہیں ویڑے چونتے ماں تے پیو نو ترس ریاواں. اور اے سی دے وچ کاغذ تے مزدوری کردیاں. اے سی دے وچ کاغذ تے مزدوری کردیاں پھٹے رسے وانس تے گو نو ترس ریاواں. اے سی دے وچ کاغذ تے مزدوری کردیاں پھٹے رسے وانس تے گو نو ترس ریاواں. اور پھاڑیاں رنگ رسیلے بلاں دے خالد. پھاڑیاں رنگ رسیلے بلاں دے خالد رج کے پیتے ارک مکو نو ترس ریاواں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب تو پہلے شاہ صاحب تانوں جنم دیہڑ مبارک ہوئے بہت بہت. اللہ تعالیٰ تانوں سب ایمان رکھے، ایمان دی دولت نال مالا مال کرے اور لمبی زندگی دے. اس تو بعد محفل تے ویسے اردو دی، میں پنجابی دا شاعر ہاں تو میں پنجابی چ بولاں گا
ਤੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਤੁਹਾਡੇ। ਰੱਬ ਤੀ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਰੱਬ ਤੀ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਏ, ਪਾਕ ਵਤਨ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਏ। ਉਸੇ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਏ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸਵਲੜਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸਵਲੜਾ, ਮੁਖ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲੜਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲੇ। ਉਸੇ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਏ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਆਂ। ਓਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਸੋਨਾ ਕਰੇ ਰਾਖੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਕਰੇ ਰਾਖੀਆਂ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਫਕਰ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਫਕਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦੂਈ ਮਸਾਲੇ। ਉਸੇ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਏ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਏ, ਡਾਕਟਰ इकबाल। सबसे पहले तो जनाब आपको फ़रहत तमाशा साहब आपको आपकी यौम पैदाइश मुबारक हो। मैं अपनी ज़ुबान के कहते हैं रखवाले हैं, हम अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, तो मेरे लिए यौम पैदाइश जन्नत उनसे ज़्यादा खूबसूरत है माशाअल्लाह, क्योंकि अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखना हम सबका फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो हज़रत अल्लामा इकबाल के हुजूर एक जसारत पेश कर रही हूँ। हम इस काबिल तो नहीं उनके बारे में कुछ कह सकें, लेकिन फिर भी इकबाल तेरी सोच का फल खा रहे हैं आज, इकबाल तेरी सोच का फल खा रहे हैं आज, नाज़ा है तुझ पे और इतरा रहे हैं आज। तुमसे मिले जो मीर तो फिर कारवां चला, तुमसे मिले जो मीर तो फिर कारवां चला, ऐसा चला कि बढ़ते चले जा रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया। तुम ख्वाब से जगा के बेदार कर गए, तुम ख्वाब से जगा के बेदार कर गए, खुदी को अपनी खोजते ही जा रहे हैं आज। नस्ल नौ पे फिर अदू वार कर रहे, नस्ल नौ पे फिर अदू वार कर रहे, हमसे तेरा पैगाम दिए जा रहे हैं आज। कि अपनी नई नस्ल को हम ही पैगाम देंगे, इसलिए हमसे तेरा पैगाम दिए जा रहे हैं आज। तेरी सोच का शजर ख़िज़ां से बचा रहा, तेरी सोच का शजर ख़िज़ां से बचा रहा, लाफानियत का जाम पिए जा रहे हैं आज। कुरान के शायर पे कुरान की रहमत, कुरान के शायर पे कुरान की रहमत, रहमत के साए में नमू पा रहे हैं आज। शौक़े जनू शाहीन की परवाज़ बन गया, शौक़े जनू शाहीन की परवाज़ बन गया, गिरगिस को तशना ख्वाब किए जा रहे हैं आज। देखा नहीं था कल किसी ने तेरी तरह, देखा नहीं था कल किसी ने तेरी तरह, इस बात का ही ज़ोम किए जा रहे हैं आज। और ये मैंने लिखी भी आज ही है, जब वक्त सर पर आ गया, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी में ज़रा मसरूफ़ हूँ आजकल, इस वजह से पहले काम नहीं कर सकी। इकबाल तेरी फ़िक्र तेरा ख्वाब मौजज़ा, इकबाल तेरी फ़िक्र तेरा ख्वाब मौजज़ा, इसके हिसार में ही जिए जा रहे हैं आज। इकबाल तेरी फ़िक्र तेरा ख्वाब मौजज़ा, इसके हिसार में ही जिए जा रहे हैं आज। मेरी कहाँ मजाल कि मैं तुझ पे कुछ लिखूं,
میری کہاں مجال کہ میں تجھ پہ کچھ لکھوں، لفظ ہاتھ باندھے خود چلے آ رہے ہیں آج۔ بہت شکریہ۔ میری کہاں مجال کہ میں تجھ پہ کچھ لکھوں، لفظ ہاتھ باندھے خود ہی چلے آ رہے ہیں آج۔ اور اس کے بعد آپ کی اجازت سے کچھ آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ اقبال کے شاہین کو جو کھوجتی ہوں آج، ابھی میں نے سنا کہ جی اقبال صاحب جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ اللہ نے آپ سے کروایا۔ اقبال کے شاہین کو جو کھوجتی ہوں آج، تو تم میں دیکھتی ہوں میں وہ پرواز کچھ ابھی۔ ادب کہ تم فرحت ہو، فرحت عباس شاہ، ادب کہ تم فرحت ہو، فرحت عباس شاہ، شاعری کا ترہ امتیاز ہو تم ابھی۔ بہت شکریہ۔ ادب کی ہو ترویج اور تہذیب کے دائی، ادب کی ہو ترویج اور تہذیب کے دائی، سخنوری کی تازہ بیاض ہو تم ابھی۔ مفکر نے کیا جب بھی تفکر قوم، یہ میں اقبال کو ریلیٹ کر رہی ہوں اور اتفاق سے آپ میں مماثلت ہے ماشاءاللہ۔ مفکر نے کیا جب بھی تفکر قوم، اس کے احاطہ فکر کا اعجاز ہو تم ابھی۔ کیسا قرین قوم ہے تیری سوچ کا مرکز، کیسا قرین قوم ہے تیری سوچ کا مرکز، تیرا شبوں میں نور کا آغاز ہو تم ابھی۔ کہ جو ہو کے وحشت زدہ بٹن سے نکل گیا ہے، جو ہو کے وحشت زدہ بٹن سے نکل گیا ہے، وہ کاج توقیر پیرہن سے نکل گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جو ہو کے وحشت زدہ بٹن سے نکل گیا ہے، وہ کاج توقیر پیرہن سے نکل گیا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، سنا ہے جنگل میں تھی میسر ادھوری وحشت، سنا ہے جنگل میں تھی میسر ادھوری وحشت، سو قیس مایوس ہو کے بن سے نکل گیا ہے، سو قیس مایوس ہو کے بن سے نکل گیا ہے، اور کرے گا پردیس جا کے اپنوں کے خواب پورے، کرے گا پردیس جا کے اپنوں کے خواب پورے، اسی لگن میں کوئی وطن سے نکل گیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کرے گا پردیس جا کے اپنوں کے خواب پورے، اسی لگن میں کوئی وطن سے نکل گیا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، وہ شمع محفل، وہ چاندنی اور گاؤ تکیے، وہ شمع محفل تیمور صاحب اور گاؤ تکیے، یہ رکھ رکھاؤ تھا جو سخن سے نکل گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ شمع محفل، وہ چاندنی اور گاؤ تکیے، یہ رکھ رکھاؤ تھا جو سخن سے نکل گیا ہے۔ اور تنی ہوئی، شعر دیکھیے گا، تنی ہوئی ہے فراق کی دھوپ میرے اندر، تنی ہوئی ہے فراق کی دھوپ میرے اندر، تمہارا سایہ میرے بدن سے نکل گیا ہے۔ تنی ہوئی ہے فراق کی دھوپ میرے اندر، تمہارا سایہ میرے بدن سے نکل گیا ہے۔ اور دماغ الجھا ہے دور حاضر کے مسئلوں میں، دماغ الجھا ہے دور حاضر کے مسئلوں میں، گل و شجر بلبل و چمن سے نکل گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ دماغ الجھا ہے دور حاضر کے مسئلوں میں، گل و شجر بلبل و چمن سے نکل گیا ہے۔ اور جو پہنے پھرتا ہے سر پہ دستار کیا کرے گا، جو پہنے پھرتا ہے سر پہ دستار کیا کرے گا، میرا تو سر حلقہ رسن سے نکل گیا ہے، میرا تو سر حلقہ رسن سے نکل گیا ہے۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار دیکھیے گا کہ یہ اداسی بھی میرے درد جگہ بیٹھتی ہے، یہ اداسی بھی میرے درد جگہ بیٹھتی ہے، چھوڑ کر سارا بدن زخم پہ آ بیٹھتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت یہ اداسی بھی میرے
زخم جگہ درد جگہ بیٹھتی ہے، چھوڑ کر سارا بدن زخم پہ آ بیٹھتی ہے، اور زوم ہوتا ہے ہمیں یاد رکھا جائے گا، زوم ہوتا ہے ہمیں یاد رکھا جائے گا، اور دنیا ہے کہ لمحوں میں بھلا بیٹھتی ہے، اور دنیا ہے کہ لمحوں میں بھلا بیٹھتی ہے، زوم ہوتا ہے ہمیں یاد رکھا جائے گا تیمور صاحب، اور دنیا ہے کہ لمحوں میں بھلا بیٹھتی ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ کچھ مصائب تو بیاں کرنے ہیں اتنے مشکل، کچھ مصائب تو بیاں کرنے ہیں اتنے مشکل، ٹھیک ہوتا ہے گلا پھر بھی صدا بیٹھتی ہے، ٹھیک ہوتا ہے گلا پھر بھی صدا بیٹھتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ شعر دیکھیں کہ آنکھ رکھتی ہے کوئی اشک پلک پر اپنا، آنکھ رکھتی ہے کوئی اشک پلک پر اپنا، اور یہ پھوہڑ اسے ہر بار گرا بیٹھتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آنکھ رکھتی ہے کوئی اشک پلک پر اپنا، اور یہ پھوہڑ اسے ہر بار گرا بیٹھتی ہے، اور روز سنتی ہے یہ تانا وہ نئے زخموں پر، روز سنتی ہے یہ تانا وہ نئے زخموں پر، سوچتی کیا ہے جو تو ہاتھ جلا بیٹھتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ روز سنتی ہے یہ تانا وہ نئے زخموں پر، شفیق بھائی سوچتی کیا ہے جو تو ہاتھ جلا بیٹھتی ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تقدیر کہاں لے آئی، پھر میں دیکھوں گا کہ تقدیر کہاں لے آئی، جیسے ہی اڑتی ہوئی گرد ذرا بیٹھتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت پھر میں دیکھوں گا کہ تقدیر کہاں لے آئی، جیسے ہی اڑتی ہوئی گرد ذرا بیٹھتی ہے، اور مانتی ہی نہیں انگشت میرے ذہن کی بات، مانتی ہی نہیں انگشت میرے ذہن کی بات، جس سے روکے یہ اسے کال ملا بیٹھتی ہے، جس سے روکے یہ اسے کال ملا بیٹھتی ہے، مانتی ہی نہیں انگشت میرے ذہن کی بات، جس سے روکے یہ اسے کال ملا بیٹھتی ہے۔ اور مقطع دیکھیے کہ پھر بھی چھوڑی نہ حسن میں نے کبھی اپنی زمین، پھر بھی چھوڑی نہ حسن میں نے کبھی اپنی زمین، بارہا دل کو میرے وہم ہوا بیٹھتی ہے، بارہا دل کو میرے وہم۔ ہمارے دوست جی احتشام حسن صاحب، اب میں دعوت کلام دیتا ہوں پروفیسر خالد محمود عطا صاحب۔ اس میں انسان کو نقصان نہیں ہو سکتا، عشق کرنا مگر آسان نہیں ہو سکتا، عشق کرنا مگر آسان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور مطلب تمہیں سنا رہا ہوں کہ نہیں اس سے غرض کچھ بھی کہ جو انجام بھی ہوگا، نہیں اس سے غرض کچھ بھی کہ جو انجام بھی ہوگا، محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی ہوگا۔ جی بیٹا، عشق وہ میر محمد علی میر تقی میر کے والد کہا کرتے تھے، اور ہمیں بھی عادت ایسی پڑ گئی ہے بچوں کو پڑھا پڑھا کر کہ نصیحت کرنا شعار بن گیا ہے۔ تو میر صاحب کے والد فرمایا کرتے تھے، عشق کرو بیٹا، عشق کے بغیر نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ تو اس لیے میں نے یہ نصیحت سمجھ لو کر دی ہے تمہیں۔ بہرحال میں ڈاکٹر تنویر صاحب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اس مجلس میں آتا ہوں تو تازہ غزل لکھ کر لاتا ہوں۔ غزل کا عنوان تو کوئی ہوتا نہیں ہے، مگر میرے ہاں نمبر ضرور ہوتا ہے۔ تو آج کی غزل کا نمبر ہے 17، اور یہ 17ویں محفل ہے، تو وہ غزل بھی آپ کو سناؤں گا۔ اور نہیں، دیوان بالکل ایسا ہو جائے گا۔ اور اب میں زنبیر کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ غزل سناتا ہوں، تازہ غزل کہ
کتنا پیارا منظر ہوتا، کتنا پیارا منظر ہوتا، بھلے سے میں بھی ڈر جاتا۔ کتنا پیارا منظر ہوتا، بھلے سے میں بھی ڈر جاتا، موسیٰ کا حواری ہو کر کوہ طور پہ مر جاتا۔ موسیٰ کا حواری ہو کر کوہ طور پہ مر جاتا، اور نیل کے ساحل پر میں ہوتا، میرے سامنے ہوتا یوں۔ نیل کے ساحل پر میں ہوتا، میرے سامنے ہوتا یوں، غرق ہوتا فرعون کا لشکر، موسیٰ پار اتر جاتا۔ غرق ہوتا فرعون کا لشکر، موسیٰ پار اتر جاتا۔ اور شعر سنیے کہ تڑ تڑ کی آوازوں سے ایک خوف سا آنے لگتا تب، تڑ تڑ کی آوازوں سے ایک خوف سا آنے لگتا تب، خزاں رسیدہ پتوں سے جب گھر کا آنگن بھر جاتا۔ خزاں رسیدہ پتوں سے جب گھر کا آنگن بھر جاتا، اور جانے کتنے رنگ بدلتا موسم ہم نے دیکھا ہے۔ جانے کتنے رنگ بدلتا موسم ہم نے دیکھا ہے، بارش ہوتی سردی بڑھتی سورج اور نکھر جاتا۔ بارش ہوتی سردی بڑھتی سورج اور نکھر جاتا، اور مقطع ہے کہ اوراق تاریخ سے ابھرا یہ انسانی کردار عطا۔ اوراق تاریخ سے ابھرا یہ انسانی کردار عطا، اپنا خوف وہ قائم کرتا اندیکھے سے ڈر جاتا۔ اپنا خوف وہ قائم کرتا اندیکھے سے ڈر جاتا۔ اور حضرات آپ سب جانتے ہیں 9 نومبر کو اقبال پیدا ہوئے، اور 6 دن بعد فرحت عباس صاحب دنیا میں تشریف لے آئے 15 نومبر کو۔ تو اقبال پر میں ایک شعر میں نے کہا تو، لیکن وہ میں اس وقت نہیں پیش کر سکتا۔ فرحت عباس صاحب کے لیے چند شعر میں نے لکھے ضرور ہیں، مگر اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ نہایت سادہ اشعار ہیں، کیونکہ فرحت عباس کی شخصیت میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ اس کی سادگی ہے، اور مجھے دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہو گیا اس کی سادگی سے۔ اور دوسری بات جو فائدے کی ہے وہ یہ کہ اس کی سادگی میرے جہل کے بہت کام آئی۔ تو میں نے اب بہت سادہ سے الفاظ میں فرحت عباس کو کچھ کہنا چاہا ہے، خدا کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس تک پہنچ بھی جائے۔ فرحت عباس شاہ سالگرہ مبارک ہو۔ ملک شعر و سخن کا شہزادہ، ملک شعر و سخن کا شہزادہ، فرحت عباس نام ہے اس کا۔ فرحت عباس نام ہے اس کا، فکر و دانش کی ذو دکھاتا ہوا، دل کو چھوتا کلام ہے اس کا۔ فکر و دانش کی ذو دکھاتا ہوا، دل کو چھوتا کلام ہے اس کا، اور جاگتی بولتی ردیفوں میں، جاگتی بولتی ردیفوں میں قصہ دل رقم یہ کرتا ہے۔ جاگتی بولتی ردیفوں میں قصہ دل رقم یہ کرتا ہے، قافیے کی مدھر فضاؤں میں شعر کو محتشم یہ کرتا ہے۔ قافیے کی مدھر فضاؤں میں شعر کو محتشم یہ کرتا ہے، اور اپنے مصروں میں ٹانک رکھتا ہے، اپنے مصروں میں ٹانک رکھتا ہے، فلسفے کے کہیں کہیں موتی۔ اپنے مصروں میں ٹانک رکھتا ہے، فلسفے کے کہیں کہیں موتی، پھر بھی یوں ہے کہ اس کے شعروں میں کہیں پیچیدگی نہیں ہوتی۔
پھر بھی یہ ہے سادگی. بھائی سادگی جو ہے نا مجھے پسند ہے آپ کی, تو میں نے سنی. پھر بھی یوں ہے کہ اس کے شعروں میں کہیں پیچیدگی نہیں ہوتی, اور سر سے سنگیت سے محبت ہے. سر سے سنگیت سے محبت ہے, مستعار اس پہ خوش نوائی ہے. سر سے سنگیت سے محبت ہے, مستعار اس پہ خوش نوائی ہے. نظم زنجیر سی خیال کی ہے, دل پکڑتی غزل سرائی ہے. نظم زنجیر سی خیال کی ہے, دل پکڑتی غزل سرائی ہے. اور بن کے ناز سخن وراں آخر ایک درویش چھا گیا دیکھو. بن کے ناز سخن وراں آخر ایک درویش چھا گیا دیکھو. شیر گویان شہر میں رفت ایک درویش پا گیا دیکھو. اور مسکراتا ہوا بظاہر یہ دولت درد دل کا مالک ہے. مسکراتا ہوا بظاہر یہ دولت درد دل کا مالک ہے. ایک مجذوب در حقیقت ہے, دیکھنے میں یہ ایک سالک ہے. ایک مجذوب در حقیقت ہے, دیکھنے میں یہ ایک سالک ہے. اور شعر سنیے کہ ہے یہ آمادہ ایک جرت سے, ہے یہ آمادہ ایک جرت سے ظلم کی اصلیت دکھانے کو. ہے یہ آمادہ ایک جرت سے ظلم کی اصلیت دکھانے کو. چڑھتے سورج کو کہہ دیا اس نے شام کے بعد گھر میں آنے کو. شعر ہے کہ ہے یہ آمادہ ایک جرت سے ظلم کی اصلیت دکھانے کو. چڑھتے سورج کو کہہ دیا اس نے شام کے بعد گھر میں آنے کو. چلیے اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ہماری نوجوان شاعرہ مہوش احسن صاحبہ کو. سر کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میں نے سر کے لیے ایک شعر لکھا ہے, ان کی نظر پیش کروں گی. ہر انسان میں اپنی کوئی خوبی رکھتا ہے اللہ, ہر انسان میں اپنی کوئی خوبی رکھتا ہے اللہ. تو بالکل خاموشی جیسا, تیرے جیسی خاموشی. بہت شکریہ سر. اور سر کے ایک شعر سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں, انہوں نے ذکر بھی کیا ہے. میں نے اس کے اباؤٹ لکھا تھا, یہیں تو عین اداسی کا وقت ہوتا ہے, یہیں تو عین اداسی کا وقت ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں تجھے راستے میں شام نہ ہو, میں چاہتی ہوں تجھے راستے میں شام نہ ہو. اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج علامہ محمد اقبال کے حوالے سے بھی ہم لوگ اس محفل کا انعقاد کر چکے ہیں, تو ان کی شخصیت کے حساب سے میں نے ایک شعر لکھا ہے. میرا اتنا نالج تو نہیں ہے کہ میں ان کے اباؤٹ کچھ کہہ سکوں, لیکن ایک شعر ان کی شخصیت کے حساب سے لکھا ہے کہ ہر اختلافی رائے کا باعث تھا اعتماد, ہر اختلافی رائے کا باعث تھا اعتماد. میں نے کسی کے خواب کو اندھا نہیں کیا, میں نے کسی کے خواب کو اندھا نہیں کیا. بہت شکریہ. اور ایک غزل پیش کروں گی کہ خواب ہوتے ہوئے لمحوں کا روادار نہیں, خواب ہوتے ہوئے لمحوں کا روادار نہیں, یہ میرا عشق روایت کا عزادار نہیں. خواب ہوتے ہوئے لمحوں کا روادار نہیں, یہ میرا عشق روایت کا عزادار نہیں. آیت ہجر کو یعقوب سے منسوب کرو, آیت ہجر کو یعقوب سے منسوب کرو. آج کے لوگوں کا اس نہج پہ معیار نہیں, آج کے لوگوں کا اس نہج پہ معیار نہیں. خود فریبی سے جڑی آئی ہے بنت ہوا, خود فریبی سے جڑی آئی ہے بنت ہوا. چولہا پھٹنے کی روایت سے بھی انکار نہیں. شکریہ. اور ایک شعر ہے سر, دیکھیے گا, تھوڑا
ज़माने से बगावत करके लिखा है कि लम्स तजसीम की साअत का नतीजा ठहरा, लम्स तजसीम की साअत का नतीजा ठहरा। मैं समझती हूँ कि कोई जिस्म सज़ावार नहीं, मैं समझती हूँ कि कोई जिस्म सज़ावार नहीं। रात में सोए हुए लोग कहाँ देखते हैं, रात में सोए हुए लोग कहाँ देखते हैं, जागने वाला कोई शख्स भी बेदार नहीं। बहुत शुक्रिया। रात में सोए हुए लोग कहाँ देखते हैं, जागने वाला कोई शख्स भी बेदार नहीं। अब तेरा हिज्र मेरे ज़ब्त की बैयत कर ले, अब तेरा हिज्र मेरे ज़ब्त की बैयत कर ले, अब तेरे हिज्र में बचने के तो आसार नहीं। बहुत शुक्रिया। अपनी तस्कीन की खातिर है अज़ियत पाली, अपनी तस्कीन की खातिर है अज़ियत पाली, वरना अब तुझको भुलाना कोई दुश्वार नहीं, वरना अब तुझको भुलाना कोई दुश्वार नहीं। रात के हाथ से मैं चाँद उठा सकती हूँ, रात के हाथ से मैं चाँद उठा सकती हूँ, पर मेरी रूह खिलौनों की तलबगार नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। रात के हाथ से मैं चाँद उठा सकती हूँ, पर मेरी रूह खिलौनों की तलबगार नहीं। बहुत शुक्रिया सर। और शेर देखिएगा कि मैं तहज्जुद के मुकद्दर पे जब ही लिखूँगी, मैं तहज्जुद के मुकद्दर पर जब ही लिखूँगी, जागना मौसमे हुब्दार का, जागना मौसमे तौहीद का हुब्दार नहीं। साते वस्ल अगर लम्स पे इतराई तो, साते वस्ल अगर लम्स पे इतराई तो, मैं भी फिर साफ़ ये कह दूँगी मुझे प्यार नहीं, मैं भी फिर साफ़ ये कह दूँगी मुझे प्यार नहीं। और शेर देखिएगा कि रोना वहदत के हिजाबों को भिगो देता है, रोना वहदत के हिजाबों को भिगो देता है, पर मुकद्दर में अभी साअते दीदार नहीं, पर मुकद्दर में अभी साअते दीदार नहीं। मेरी आँखों को सनद सौंपी गई गिरिया की, मेरी आँखों को सनद सौंपी गई गिरिया की, कैसे कह दूँ कि सबब शाम का बाज़ार नहीं, कैसे कह दूँ कि सबब शाम का बाज़ार नहीं। मैं रकाबत का तकल्लुफ़ तो उठा सकती हूँ, मैं रकाबत का तकल्लुफ़ तो उठा सकती हूँ, जाना चाहो तो कोई बात मेरे यार नहीं, जाना चाहो तो कोई बात मेरे यार नहीं। ख्वाब आँखों को दिखाने का हुनर जानते हैं, ख्वाब आँखों को दिखाने का हुनर जानते हैं, ख्वाब आया है तो इस तौर से धुतकार नहीं, ख्वाब आया है तो इस तौर से धुतकार नहीं। उसकी नफ़रत में कमी आई है महविश शायद, उसकी नफ़रत में कमी आई है महविश शायद, अब मुझे हिज्र रुलाता है लगातार नहीं, अब मुझे हिज्र रुलाता है लगातार नहीं। उसकी नफ़रत में कमी आई है महविश शायद, उसकी नफ़रत में कमी आई है महविश शायद, अब मुझे हिज्र रुलाता है लगातार नहीं। एक और गज़ल है कि जिस्म होती हुई साअत का लिबादा बांधें, जिस्म होती हुई साअत का लिबादा बांधें, अपने अंदर के नज़ारे का इरादा बांधें। मैं तनफ़ुस की बुन्नत मिसरे पे रख देती हूँ, मैं तनफ़ुस की बुन्नत मिसरे पे रख देती हूँ, कौन कहता है ज़रा मिसरे को सादा बांधें, कौन कहता है ज़रा मिसरे को सादा बांधें। खुद फरेबी, बहुत शुक्रिया सर, खुद फरेबी कभी इखलाक नहीं दे सकती, खुद फरेबी कभी इखलाक नहीं दे सकती, अपने मंशूर में तहज़ीब को ज़्यादा बांधें, अपने मंशूर में तहज़ीब ज़्यादा बांधें। मौत मुमकिन है कमाई पे कोई बात करे,
मौत मुमकिन है कमाई पे कोई बात करे, दामने ज़ीस्त में सांसों का बुरादा बांधें, दामने ज़ीस्त में सांसों का बुरादा बांधें। दुनियादारी से जुड़े लोग हमें देखते हैं, दुनियादारी से जुड़े लोग हमें देखते हैं, तोड़ देने के इरादे से ही वादा बांधें, तोड़ देने के इरादे से ही वादा बांधें। आँख का रिज़्क मेरे अश्क से मंसूब हुआ, आँख का रिज़्क मेरे अश्क से मंसूब हुआ, पूरी कोशिश से किसी ख्वाब को आधा बांधें, पूरी कोशिश से किसी ख्वाब को आधा बांधें। किस लिए तंग दिली रूह इबादत फूंके, किस लिए तंग दिली रूह इबादत फूंके, अपने सजदों से जबीनों को कुशादा बांधें, अपने सजदे से जबीनों को कशादा बांधें। सर किसी दर पे धरूंगी तो ऊंचा होगा, सर किसी दर पे धरूंगी तो ऊंचा होगा, रूह से बोझ मवादत का ज़्यादा बांधें। दुनिया का मक्ता किसी ख्वाब की ताबीर ना हो, दुनिया का मक्ता किसी ख्वाब की ताबीर ना हो, आँख के साथ किसी दीद का वादा बांधें, आँख के साथ किसी दीद का वादा बांधें। शुक्रिया। और सदारती कलमात जो है वो सजाद शाह साहब सजाद साहब उनसे गुजारिश है कि सदारती कलमात करें। शाह साहब के एजाज़ में डॉक्टर साहब ने और सब साथियों ने जिस तरह से, मेरे ख़्याल में ये वो जो एक अंदेशा है कि हम रहे हैं मुर्दा परस्त, अब कम से कम अब हम मुबर्रा हो गए आज शाम को, आज की रात। और शुक्र खुदा का कि जितने भी साथी थे तिलावत कलाम पाक से लेके, और शाह साहब जितने भी इन्होंने जो आज माशाल्लाह जिस पर मग़ज़ तरीके से जो है समेटा है पूरी एक शायरी को, तो काबिल तहसीन है। और साथ में जिन लोगों ने जिस तरह से माशाल्लाह शाह साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, मैं ये कह रहा हूँ ये ख़ुद एक किताबचे की सूरत में शाया हो सकती। और ये जो सातें और जो लम्हात इस वक्त यकीन करें हमें नसीब हुई हैं, ये एक हमारी ज़िंदगी की और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने ये जो सफ़ीना है इसके नाखुदा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये कू बकू हमारे साथी और दोस्त शायरी में रोज़ बरोज़ जिस तरह ख़ान साहब ने, शफ़ीक साहब ने और प्रोफेसर ने, हम सब के लिए ये एक दर्जा रखते हैं असातिज़ा का, तो ये बहुत खुशकिस्मती है। और मेरे लिए ये जो नौजवान जिन्होंने माशाल्लाह शायरी की है, उनके लिए भी एक गहवारा है ये महफ़िल, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये मज़ीद इनकी शायरी में और इस तरह की महफ़िल में मैं समझता हूँ कि हम सबको तक़वियत मिलेगी। और मैं डॉक्टर तनवीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज की शाम इन्होंने अल्लामा साहब के हवाले से और वक्त हाज़िर के अलामा हमारे जो है, मैं दिल की बात, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, दिल की बात कर की नज़र की है। तो मेरी दुआ है कि शाह साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फ़रमाए, और ये जितने भी साथी आज जो इन्होंने गुफ्तगू की है, मैं यकीन सिद्क़ के दिल से तस्लीम करता हूँ कि इन्होंने सच कहा है, और ये आप इसके हक़दार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तहरीक हयाए उर्दू अदब की तरफ से और अपने तमाम दोस्तों की तरफ से आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि पहली बात तो ये कि आप तशरीफ़ लाए, और दूसरा ये कि इतनी देर तक
جو ہے نا نظم و ضبط اور صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سب کو بھوک لگی, مجھے پتہ کھانا بالکل تیار ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ آج آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا اور سب نے جو ہے بڑے اس کے ساتھ جو ہے نا. ابھی ہم کیک کاٹیں گے شاہ صاحب کی سالگرہ کی خوشی میں, پھر شاہ صاحب کو ایک شیلڈ پیش کریں گے. اس کے بعد جن جن دوستوں نے شاہ صاحب کے لیے بوکے لے کے آئے ہیں وہ ان کو باقاعدہ پریزنٹ کر کے اپنی اپنی تصویریں بنائیں ان کے ساتھ, جنہوں جو بھی اپنے گفٹ یا سب کچھ لے کے آئیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ ریفریشمنٹ ہوگی, کھانا ہوگا. اور سب کو یہ میں بتا دوں کہ ہمارا جو جب یہ مشاعرہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہماری ایک تقریب ہوتی ہے چائے کی, جو کہ اوپر والے فلور پہ ہوتی ہے. نہیں, خفیہ نہیں ہوتی. تو اس لیے جو دوست بھی اس میں شریک ہونا چاہیں, کیونکہ وہ ہماری تقریب چلتی ہے رات کو 2-3 بجے تک, تو ہاں تو اس لیے جو ہے وہ جو دوست اس میں شامل ہونا چاہیں وہ ٹھہر سکتے ہیں, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہماری اس محفل میں کسی طرح کی بھی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے. کوئی وزن میں پڑھے یا وزن کے ساتھ پڑھے یا بے وزن پڑھے, ٹھیک ہے نا, قافیہ ردیف صحیح ہو یا نہیں ہو, ٹھیک ہے. کوئی کم وزن کوئی لیٹ آئے یا کوئی جلدی جائے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہم کوئی بھی کسی چیز کا بالکل جو ہے وہ یہاں پہ مائنڈ نہیں کیا جاتا. یہاں صرف اور صرف نا ہم ادب کو فروغ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور ایک فیملی کا جو ماحول پیدا کرنے کے لیے, اور اس کو قومی زبان کو جو ہے اردو ادب کو تھوڑا آگے لے کے چلنے کے لیے. تو ابھی جو ہے وہ ہم ایک کیک کاٹیں گے. چلو جی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. شاہ صاحب محترم, بہت بہت مبارک. ہیپی برتھ اس دفعہ تو رعایت کی شاہ صاحب نے, جو پریوار سے کاٹتے ہیں کہ